السلام علیکم دوستو۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ آپ نے اتنی ساری چیزوں کو کیوں پیدا کیا؟ اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو؟ یعنی کہ ان کو موت کیوں دے دیتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو دیا، اسے سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور انہیں کیوں مار دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے، اسے اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر موسیٰ علیہ السلام کوئی طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری شفایاتیں فرمائی تھیں، جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور زندگی صحیح طریقے سے جینے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ دوستو، ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور پھر ان کو مار کیوں دیتے ہو؟ ان میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ سوال سن کر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، تم کھیتی بو دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی کرنا شروع کر دیا، کچھ دنوں کے بعد جب وہ کھیتی تیار ہو گئی، تو کچھ دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس کھیتی کو کاٹ دیا۔ یہ سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور خود ہی اس کو کیوں کاٹ ڈالا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، کھیتی کے پکنے پر اس پر دانا اور بھوسا تھا، دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہی، میری دانش مندی اور عقل سب آپ نے ہی عطا کی ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر یہ دانش مندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیٰ، دیکھو، انسانوں کی روح دو طریقوں کی ہوتی ہے، جن میں ایک روح پاک ہے اور دوسری روح ناپاک ہے، اور ہر انسان جسم ایک رتبے کے نہیں ہوتے ہیں۔ کسی کے جسم میں موتی کی طرح اور پاک روح ہوتی ہے، اور کسی کے جسم میں گندی اور ناپاک روح ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی ٹھیک اسی طرح سے جدا جدا کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ دونوں کو الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ جس طرح تم نے گندم کو بھوسے سے الگ الگ کر دیا ہے، تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کی طرف چلی جائے، اور جو ناپاک اور گندی روح ہوتی ہے وہ جہنم کی طرف چلی جائے۔ اے موسیٰ، یہ تو انسان کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اسی لیے میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، اسی لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، انسان کے جسم میں جو موتی ہے، اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو میرے دوستو، ہمارے لیے بھی یہ حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور انہیں مار کیوں دیتا ہے۔ اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور ساتھ میں ہمیں اس واقعے سے ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے نظام میں بہت ڈھیروں ساری شفایات رکھی ہیں، اور ڈھیروں وجوہات ہیں جسے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں، اللہ جو بھی کرتا ہے ہمارے لیے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی کسی امتحان میں ڈالے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ کے کیے گئے فیصلوں میں بندے کا بھلا ہوتا ہے۔
کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے اچھا ہی کرتا ہے۔ اسی طرح سے دوستو، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال کیے۔ ان میں سے پہلا سوال تو یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ متقین یعنی ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اس کو بھولے نہیں۔ یقیناً اللہ سے ڈرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو اپنے دلوں میں یاد رکھے، یعنی عام معاملات، خوشی اور غم میں بھی اللہ کو یاد رکھے اور اس کا شکر ادا کرے، اور ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق ہی اٹھے۔ اور دوسرا سوال موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پر بھیج کر اور قرآن کو بھیج کر ہدایت کے راستے کو صاف صاف دکھا دیا۔ اسی لیے ہمیں قرآن اور حدیث کا جھنڈا لے کر حق کے راستے پر چلنا چاہیے۔ تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے، بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دم تک سیکھتا رہے، وہی عالم ہے، نہ کہ وہ جس نے علم سیکھا پھر سیکھنے اور سکھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ اس نے وہ علم دوسروں تک نہیں پہنچایا۔ چوتھا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہے جو حکم وہ اپنے آپ کو دیتا ہے، ایسا کام جو اس نے خود نہ کیا ہو اور دوسروں کو کرنے کا مشورہ دیتا ہو، ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا۔ یعنی کہ ایسے لوگ جو ہمیں کسی بات کو لے کر رائے مشورہ دیتے ہیں حالانکہ وہ خود نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ پانچواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے تمام بندوں میں سے سب سے زیادہ عزیز بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو معاف کر دے۔ ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر اور برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو بدلے میں آپ بھی اسے تکلیف دینا چاہتے ہیں، مگر ایسا شخص جو بدلہ نہ لے بلکہ معاف کر دے تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کرنا جانتے ہیں۔ چھٹا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ غنی بندہ کون سا ہے؟ وہ شخص جس کو جتنا ملے وہ اتنے پر ہی راضی رہے۔ غریب وہ ہے جس کے پاس دولت ہو پھر بھی اس پر راضی نہ ہو، دن رات اسی کی طلب میں مارا مارا پھرے۔ بے نیاز وہ شخص ہے جس کو جتنی نعمت ملی اس نے اسی پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا، ایسا بندہ اللہ کو بہت عزیز ہے۔ ساتواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، آپ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو مسافر ہو۔ ایک مسافر یعنی سفر کرنے والا حاجت مند اور ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ ویسے تو آج کل کے سفر چند گھنٹوں اور دنوں کے ہوتے ہیں، اسی لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سفر میں مشکلیں بہت سامنے آتی ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی مسافر ضرورت مند ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم۔